تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ نعمتیں جو ہیں مختلف شکلوں کے اندر ہیں، کبھی اعضاء کی شکلوں کے اندر ہیں، کبھی رزق کی شکل میں ہیں، کبھی عزتوں کی شکل کے اندر ہیں، کبھی مہینوں کی شکلوں میں ہیں، کبھی دنوں کی شکلوں میں ہیں، اور کبھی گھڑیوں کی شکلوں کے اندر ہیں۔ وہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو کامیاب فرماتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جس طرح سے باہر بارش ہو رہی ہو اور جو بھی انسان باہر نکلے گا، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ اس بارش کے اندر بھیگے گا، اور جو گھروں میں رہے گا وہ نہیں بھیگے گا۔ اسی طرح سے جو اس ماحول کے اندر آئے گا، ان گھڑیوں کے اندر آئے گا، اللہ رب العزت ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان مبارک کے مہینے کی تیاریاں شروع فرما دیا کرتے تھے، اس کے لیے فکر مند ہو جاتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ اب رجب کا مہینہ تو گزر چکا اور شعبان کا بھی تقریباً اپنے اختتام کے اوپر ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدردانی کریں اور اس ماہ کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری کیا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے نظام الاوقات جو ہے اس کو طے کر لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ترتیب رہے گی، اور رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو مکمل طور کے اوپر فارغ رکھیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا، کیوں فرض کیا اللہ پاک یہ بھی آگے بتا رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی یہ جو مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ اس مہینے کے اندر ہم پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ہماری دوستیاں ہو جائیں، ہم اللہ کو اپنا معبود برحق مان لیں، اور جو اللہ کے احکام ہیں ان پہ چلنے والے بن جائیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ داخل ہو جائے۔ اور جو اس ماہ مبارک کے اندر دیکھیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نمازیں پڑھنے والے بن جاتے ہیں، ان کے دلوں کو بھی اللہ پاک نرم فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے مشورہ کریں کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کو کیسے گزارنا ہے، کب جاگنا ہے، کب اٹھنا ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھکا لیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں ان کو آسان فرما دے۔ اس دنیا میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، سب کے سب ہم لوگ ایک امتحان گاہ کے اندر ہیں۔ ہمیں امتحان دینا ہے، اس کی تیاری ہے، اس کے سوالات کیا ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور پھر اللہ کے سامنے جا کے ہم نے جو زندگیاں گزاری ہیں، جو ہم نے یہاں اعمال کیے ہیں، ان سب کا حساب ہمیں اللہ کو جا کے دینا ہے۔ کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو فرشتے نہیں لکھتے،
یا جو ہم میدان حشر میں جا کے ہمیں دکھایا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لکھنے کے اوپر بھی فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر کوئی نیکی کی، کوئی خیر کا کام کیا، چاہے وہ کالی رات میں کیا ہو، بند کمروں میں کیا ہو، چھپ کے کیا ہو، کسی بھی طرح سے کیا ہو، اللہ رب العزت اس کا بدلہ میدان حشر میں اس کو دیں گے، دکھائیں گے کہ تو نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ اور ایسے ہی جس نے کبھی گناہ کیا، اللہ پاک اس کو بھی دکھائیں گے وہاں پہ جا کے۔ تو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی ہر آن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا ہے، اور اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ برکت والی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت برکتوں کی بارشیں فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ مدد اللہ پاک کیسے فرماتے ہیں کہ جتنے شیاطین ہیں جو بہکاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو بیڑیوں کے اندر جکڑوا کے سمندر میں ڈلوا دیتے ہیں، وہ بہکانے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہم رمضان مبارک کے اندر جو ہم سے لوگوں سے روزے چھوٹتے ہیں، یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے 11 مہینے گزارے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اور یہ نماز چھوڑنے کی، اللہ کے حکم کو توڑنے کی، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم رمضان مبارک کے مہینے سے ہی شروع کر لیں کہ اپنے آپ کو نیک بنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ کبھی بھی اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے شعبان کے مہینے کے اندر دیکھا ہے۔ اور حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرے روزے تھے ذمے، ان کو رکھ لیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول بھی روزے سے ہوتے تھے اور میں بھی روزے سے ہوتی تھی، تو اس لیے اس کی ہر گھڑی قیمتی ہے۔ روزہ فرض ہے، روزوں کو رکھنا ہے۔